बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज ISPR ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की जिसमें कहा गया कि बाज़ एंकर पर्सन, बाज़ सोशल मीडिया के लोग, सिविल सोसाइटी के या बाज़ एनालिस्ट जो हैं वो अफ़वाज पाकिस्तान को ज़बरदस्ती सियासी मामलात में घसीटते हैं और फिर तहकीकात किए बग़ैर बाज़ चीज़ों पे इल्ज़ाम आयद करते हैं और ऐसी मुबालगा अमेज़ किस्म की बातें जिससे कि बदनामी हो अफ़वाज की वो की जाती हैं और ऐसे बयानात दिए जाते हैं जिससे कि इश्तियाल पैदा हो। ये ख़ास तौर पे कहा गया कि ये जो कुछ भी कहा जा रहा है, किया जा रहा है, ये अनएथिकल भी है, गैर अखलाकी है और उसके साथ साथ गैर कानूनी भी है। लिहाजा इस प्रैक्टिस को, इस चीज़ को फौरी तौर पे बंद होना चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान की अफ़वाज या पाकिस्तान के अपने मफाद में नहीं है। पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफ़वाज की जो क़यादत है उसके बारे में बहुत सारे झूठ बोले गए, बहुत सारी बातें ऐसी कही गई जो कि बहुत ही घिनौनी थी और जिनका नोटिस लिया जाए तो लाजमन कोई भी उनको साबित नहीं कर सकेगा और उसके ऊपर फिर सज़ा देनी लाजमी होगी। इस चीज़ को समझना चाहिए कि ये खाली ये नहीं है कि आपने कोई बात कह दी और उसी पे मामला ख़त्म हो गया। असल मसला ये है कि इन चीज़ों की वजह से जो दुश्मन आपके वो भी फ़ायदा उठाते हैं और दुश्मन मुल्क जो है वो ख़ास तौर पे वो आपके और अफ़वाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान वो गलतफ़हमियाँ पैदा करना चाहते हैं। इन गलतफ़हमियों की वजह से फिर लाजमन जो सपोर्ट अवाम की तरफ से पाकिस्तान की अफ़वाज को मिलनी चाहिए वो फिर नहीं मिलती। लिहाजा ये काम बड़ी सख्ती से रोकने की ज़रूरत है। हमें ISPR को, फ़ौज को और मुझे भी, सबको हमें पूरी तरह यकीन है कि हमारे लोग इस चीज़ की, इस मामले की नज़ाकत को समझेंगे और कानून की पासदारी करेंगे। जो मुसल्लह अफ़वाज हैं इनके बारे में बिलउमूम ऐसी बातें जिनका कि कोई बुनियाद ना हो या जिनके बारे में आपके पास कोई सबूत ना हो उसको बाहर ला के करना सोशल मीडिया पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये इंतहाई गैर मुनासिब अमल है। मुसल्लह अफ़वाज की जो आला क़यादत है उसके बारे में तो आपको बहुत मोहतात रहना चाहिए क्योंकि कमांड ऐसी चीज़ है जिसको आपके जूनियर ऑफिसर, जूनियर आपके जवान, वो सब बहुत इज़्ज़त और तकरीम की नज़र से देखते हैं और उन्हीं से वो इंस्पिरेशन हासिल करते हैं। अगर उन्हीं को आप बदनाम करेंगे तो फ़ौज के अंदर मोराल ख़राब होगा और वो इंस्पिरेशनल जो एफ़र्ट है वो भी ज़ाया जाएगी। ये अमूमन देखा गया है कि इसके बारे में बहुत बेहतियाती की जाती है, ऐसी बातें उगल दी जाती हैं जो कि लाजमन आम हालात में कोई भी शख्स, महज़्ज़ब आदमी वो बातें नहीं करनी चाहेगा। दुश्मनान इस्लाम पहले ही हमारे दुश्मन वो पहले ही हमारे मुल्क की तरफ मेरी नज़र से देखते हैं। हम बिल्कुल उनके लिए हर वक्त तैयार हैं, हमारी अफ़वाज तैयार है, वो उनका सर कुचलने के लिए तैयार हैं। लेकिन मसला यही है कि उनको इनकरेजमेंट तब होती है जब वो देखते हैं कि पाकिस्तान के अवाम में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो बेहतियाती करते हैं और इस तरह की फ़जूल बातें, इल्ज़ाम तराशियाँ या अफ़वाज पाकिस्तान को किसी न किसी सियासी अमल से जोड़ना वो उनके लिए एक आम तौर पे एक आम सा खेल बन चुका है। दुश्मन ये जानता है कि पाकिस्तान की अफ़वाज बहुत मज़बूत हैं और उनके अवाम हकीकतन अपनी फ़ौज से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और यही अफ़वाज भी समझती हैं कि अवाम का एतमाद और मोहब्बत ये उनका सरमाया है। लेकिन अगर दुश्मन की तरफ हम देखें तो वो लाजमन इस एतमाद को बद-एतमादी में बदलना चाहेगा। उसकी कोशिश होगी कि अफ़वाज पाकिस्तान जिस चीज़ को असासा समझते हैं, जो चीज़ उनको हौसला देती है, उसको उनसे जुदा कर दिया जाए और जुदा करने के लिए वो भी सोशल मीडिया पे और दूसरे ज़राए से वो अफवाहें फैलाएगा और ऐसी बातें करनी चाहेगा जिससे कि अवाम में गलतफ़हमियाँ फैलें। इसमें
مذہبی بنیادوں پہ بھی ہو سکتے ہیں، لسانی بنیادوں پہ بھی آپ کے اندر تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے، سماجی اور سیاسی تو ہے ہی۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس کی طرف توجہ دلائی ہے آج ISPR نے۔ اب چیز یہ ہے کہ ایسے ویب سائٹ بنا دیے گئے ہیں جو باہر سے آپریٹ ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر اس طرح کی جھوٹی کہانیاں لکھ دی جاتی ہیں جس سے کہ ملک کے اندر بے چینی پیدا ہو، یا افواج پاکستان کے خلاف کوئی ایسا الزام لگا دیا گیا جس سے کہ ملک کے اندر افراتفری پیدا ہونے کے چانسز ہوں، یا افواج کے اپنے درمیان کوئی بغاوت یا اس طرح کے حالات پیدا ہوں جس سے کہ افواج کے اپنے اندر بد اطمینانی اور بے اطمینانی اور ایک تکلیف دہ ماحول پیدا ہو جائے۔ اب اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ بجائے ہم ان میسیجز کو پھیلائیں اور اپنے عوام کے دماغوں میں، دلوں میں زہر گھولیں تاکہ وہ آگے پھر اس طرح کی باتیں کرتے جائیں، میرا خیال ہے کہ ایسے میسیجز کو آگے سرکولیٹ نہیں کرنا چاہیے، ان کو وہیں روک دینا چاہیے تاکہ آپ کی افواج، ان کا حوصلہ بلند رہے، جنگ جیت سکیں اور اپنے ملک کا مکمل طور پہ دفاع کر سکیں۔ یہی آپ کا مقصد ہے اور یہی افواج پاکستان کا مقصد ہے کہ دفاع کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اتنی قربانیاں جو افواج پاکستان نے دی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ہم روزانہ اپنے شہداء کو دفن کرتے رہے ہیں، بالکل روزانہ کی بنیاد پہ، لیکن یہ ساری قربانیاں اور شہداء نے جو کچھ اپنی جانیں دے کے، نذرانے دے کے جو کچھ کیا، اس کی وجہ ہے کہ آج آپ کے کاروبار بڑے اچھی طرح چل رہے ہیں، شہروں میں امن ہے، عام آدمی کی جانوں کا نقصان جو پہلے بہت ہوا کرتا تھا وہ رک گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ذمہ داری نبھا رہے ہیں اپنی سرحدوں کی بھی، اور دشمن کی جرت نہیں کہ وہ آپ کی سرحدوں پہ آ کے ایسی جارحیت کر سکے جس سے کہ اس ملک کا نقصان ہو۔ چنانچہ آپ کو اپنی اس فوج کی قدر کرنی چاہیے۔ اپنے اختلافات اپنی جگہ پہ، اپنے سیاسی اختلافات ہوں آپ کے، یا آپ کے اپنے نظریاتی اختلافات ہوں، ان کی بنیاد کے اوپر اپنی افواج کی دل آزاری نہ کریں۔ یہاں پہ میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، بعض تو جو اینالسٹ ہیں یا بلاگرز وغیرہ ہیں، ان کے بارے میں تو سننے میں آ رہا ہے کہ FIA کوئی ان کے خلاف ایکشن لے رہا ہے، لیکن ایک چیز جو یہاں پہ تضاد ہے میں سمجھتا ہوں، وہ بھی FIA کو، حکومت کو اور افواج پاکستان کو وہ تضاد دور کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم سلیکٹیو ایکشن کریں گے، عام آدمی کے خلاف ایکشن کریں گے، اور جو تھوڑے اثر رسوخ والے لوگ ہیں ان کو ہم نہیں پوچھیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہماری یہ کوشش جو ہے وہ ناکام ہو جائے گی۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اس کا ایک ہولسٹک پورا جائزہ لیا جائے، اور بعض لوگ تو عادی ہیں۔ یہاں پہ ایک چینل کھولا ہے جو کہ امریکہ سے آپریٹ کیا جاتا ہے، نیا دور غالباً اس کا نام ہے، اس پہ لوگ اکثر بیٹھے ہرزہ سرائی کرتے رہے ہیں، اور نجم سیٹھی صاحب تو اس کام میں مشہور ہیں۔ کیوں نہیں ان سے پوچھا گیا؟ اگر آج ہم نے نواز شریف صاحب، مریم صفدر، نجم سیٹھی اور اسی طرح کے اور لوگ، ان کی گردن دبوچی ہوتی، ان کو پوچھا ہوتا کہ یہ غیر قانونی عمل جو وہ الزام تراشیاں کر کے پبلک میں یہ کرتے ہیں، تو شاید آج دوسرے لوگوں کو جرأت نہ ہوتی، لیکن ان کی گرفت نہ ہونے کی وجہ سے آج ہر کسی کو جرأت ہو رہی ہے، اور اس میں خرابی یہ ہے کہ وہ آج بھی اپنی زبانوں کا لگام نہیں دیتے۔ میں مریم صفدر سے اپنے آج سرونگ لیفٹیننٹ جنرلز کے بارے میں اس کی ہرزہ سرائی سنتا رہا ہوں۔ مریم نے کئی دفعہ جلسے جلوسوں میں افواج پاکستان کے خلاف نعرے لگوائے ہیں۔ یہ محسن داوڑ جو آج اسمبلی میں بیٹھا ہے، انہوں نے نعرے لگائے ہیں کئی دفعہ۔ وہ اچکزئی ہے، محمود اچکزئی، اس نے فضولیات بولی ہیں، اختر مینگل نے ایسی فضولیات بولی ہیں، اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان کا بیٹا تقریریں کرتا رہا ہے۔ ان سب لوگوں کو میرا خیال ہے بلا کے، بٹھا کے، اکٹھے کر کے ان کو وارننگز دینی چاہیے کہ آپ اپنی لمبی لمبی زبانیں جو ہیں ان کو اپنے حلق میں کھینچ کے پیچھے رکھیں۔ افواج پاکستان کے خلاف بولنے کا یا ان کے خلاف اس طرح کی زبانیں استعمال کرنے کا آپ کا کوئی کام نہیں ہے۔ آپ ان کو کھلی چھٹی دیں گے تو یہ دوسرے لوگوں کو بھی انکریج کریں گے، ان کے پارٹی ورکر ہیں، پھر اگر ہم ان کو اوپر ہاتھ ڈالیں گے تو یہی ان کو بچانے کے لیے آگے نکل آئیں گے۔ تو میری یہ خاص طور پہ سوچ میری یہ کہتی ہے
کہ اس میں ہمیں ایک برابری کا سب کے ساتھ قانون سب کے لیے برابر رکھا جائے اور برابری کے ساتھ ہم نے کام کرنا ہے. اور یہ بہت اہم ہے کہ ان لوگوں کی زبانیں نوچی جائیں, ان کو پکڑا جائے, ان کو پابند کیا جائے کہ یہ آئندہ اس طرح کی جرت نہ کریں. میں نے کبھی کسی ملک میں یہ حالات نہیں دیکھے جو یہاں پہ مولانا فضل الرحمان, ان کی اولاد, یا یہ محمود چکزئی ہو, یا میاں صاحب اور ان کی اولادیں, ان کو تو روک ٹوک ہی کوئی نہیں ہے, ان کے منہ پہ کوئی پنجہ نہیں ہے. صرف اس کی وجہ ہماری نرمی ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ نرمی کی ایک انتہا ہو چکی ہے. ان کو وارننگ دینی چاہیے, اور اگر اس کے بعد بھی بند نہ ہو تو مکمل ایکشن ہونا چاہیے, بالکل اسی طرح جیسا کسی عام آدمی یا کسی اور اینکر کے خلاف یا کسی شہری کے خلاف ہم کریں گے. اگر یہ چیز ہم کر دیں, جس طرح ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ قانون ہر شہری کے لیے برابر ہوتا ہے, قانون کی عملداری اگر ملک میں ہوگی تو پھر حالات بھی نارمل رہیں گے. لیکن اگر قانون کی عملداری نہیں ہوگی تو پھر اسی طرح ہر کسی نے اپنا اپنا رستہ بنایا ہوگا اور وہ ہماری دل آزاری کرتے رہیں گے. تو میں اس معاملے میں بالکل میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس میں کوئی بھی رعایت رکھنی چاہیے. یہ بالکل سب کے لیے برابر, اور ان کی پکڑ دھگڑ اسی طرح ہونی چاہیے جس طرح کسی عام شہری کی, تاکہ ان کو بھی قانون کا پابند کیا جائے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے قانون بنا ہی نہیں. یہ مجرم لوگ, سزا یافتہ لوگ, ضمانتوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ, یہ زبان کھولتے ہوئے رکتے نہیں ہیں. ان کو شرم چاہیے, اپنے اپنے اعمال بھی دیکھیں, اپنے گریبانوں میں بھی جھانکیں, اور ساتھ آئندہ کے لیے ان کے دلوں میں خوف خدا رکھنا چاہیے تاکہ یہ ایسی حرکتیں نہ کریں. اور بالکل افواج پاکستان, ان کی عزت, ان کی تکریم سب سے پہلے ہے اور مقدم ہے. جتنی قربانیاں اس فوج نے, پاکستان آرمی نے دی ہیں, میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کسی اور آرمی نے دی ہیں. تو بجائے اس کے کہ اس کو سراہا جائے, یہ قوم اس کے لیے دعا گو ہو ہر وقت, ہم ان جیسے منحوس چہرے دیکھتے ہیں جو ہر وقت فضولیات بولتے رہتے ہیں افواج پاکستان کے خلاف. تو یہ عمل شروع ہونا چاہیے, لیکن کسی ایک عام آدمی کے لیے نہیں, یہ سب کے لیے. ان سب کی پکڑ دکڑ ہونی چاہیے اور ان کو سبق سکھانا چاہیے تاکہ آئندہ ان کو بھی احساس ہو کہ قانون ان کے لیے بھی بنایا گیا تھا. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.